کہ آج میں نے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے وہ اردو کی وجہ سے حاصل کی ہے، اور اگر انگریزی میں مجھے عبور ہے تو وہ اردو کی وجہ سے ہے۔ انگریزی اسکولس میں بھیجنے سے انگریزی نہیں آتی، آپ اردو اسکول میں بھیجیے، آپ کے بچے اچھی انگریزی بولیں گے۔ تو اب آپ کو میں اس کی وجہ کیا ہے؟ مادری زبان اردو اور اس کا حصول تعلیم پر اثر، میں خود اس کی مثال ہوں۔ یہاں آپ کو دیکھ کر میں کلکتہ گیا ہوا تھا، اور مجھے تعجب یہ ہوا کہ وہاں کے جو سڑکیں ہیں، اور ان کے نام جو ہے پہلے بنگالی میں اور پھر اردو میں تھے، اور اقبال اردو اکیڈمی میں میرا پریزنٹیشن رہا، اور مجھے یہ جان کر کافی تعجب ہوا کہ بنگال کو سیکنڈ لینگویج بنا دیا گیا ہے اردو کو بنگال میں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات پر کہ، اور اس کو بنانے والوں میں اب جو چیف منسٹر ہیں ممتا صاحبہ، انہوں نے 2000 شاید 11 یا 12 میں اس کو ثانوی ریاستی زبان کا درجہ دے دیا ہے۔ تو اردو زبان نہایت ہی اہم زبان ہے، اور اس کو اگر ایسے کہیں دا موسٹ ڈیولپڈ لینگویج ان انڈیا، بہت ہی ترقی یافتہ زبان ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے سوائے انگریزی کے۔ اور وہ انگریزی اس لیے کہ جو ہے وہ لائی ہوئی ہے، ہم پر لا دی گئی ہے برسوں سے، اسی لیے جو ہے، ورنہ جو ہے 350 یا 400 سال تک اردو جو ہے اس ملک کی زبان رہی۔ تو اور یہ اردو کا ہی نتیجہ ہے، اردو زیر تعلیم کا ہی نتیجہ ہے کہ میں آج عالمی سطح پر آپ سے مخاطب، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج میں نے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے وہ اردو کی وجہ سے حاصل کی ہے، اور اگر انگریزی میں مجھے عبور ہے تو وہ اردو کی وجہ سے ہے۔ انگریزی اسکولس میں بھیجنے سے انگریزی نہیں آتی، آپ اردو اسکول میں بھیجیے، آپ کے بچے اچھی انگریزی بولیں گے۔ تو اب آپ کو میں اس کی وجہ کیا ہے؟ مادری زبان، جس کسی کی جو بھی مادری زبان ہے، اس میں اگر تعلیم حاصل کی جائے تو بچے سوچ سمجھ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ جب کسی غیر ملکی یا اجنبی زبان میں ان کو تعلیم دی جاتی ہے، جیسے کہ انگریزی ہے، ان کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ اب یہاں دیکھ رہے ہیں کسی بچے نے بڑا اچھا سا ایک آرٹ نما کارٹون بنایا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ایک برج ہے، تو یہاں پر ادھر یہ برج کافی پختہ برج ہے، اور اس پر بچے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے یہ اسکول جا رہے ہیں، یہاں پر یہ اسکول ہے۔ تو یہ بچے کون ہیں؟ یہ مادری زبان کو کے درسگاہ کو جانے والے بچے ہیں، اور ہمارے بچے جو اردو جانتے ہیں یہ اردو پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے انگریزی میڈیم کے بچے غیر ملکی اور اجنبی زبان میں، آدھے تو درمیان میں ہی خرچ ہو گئے، یہاں غوطہ کھا رہے ہیں۔ یہ برج جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور درسگاہ تک پہنچتے پہنچتے صرف ایک ہی رہ گیا ہے، وہ بھی درسگاہ نہیں جانا چاہتا۔ اس کے مختلف وجوہات ہیں، ہم ان وجوہات پر تھوڑی سی دائرانہ نگاہ ڈالیں گے۔ جب لینگویج جو ہوتی ہے وہ کمیونیکیشن یا ترسیل کا ذریعہ ہوتی ہے، جب آپ ایک دوسرے سے ربط پیدا کرتے ہیں تو یہ ربط پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، تو اس کے لیے لینگویج ٹرانسفرس فرام دا پیرنٹس، فرام دا ٹیچرس ٹو دا اسٹوڈنٹس، ٹو دا چلڈرن۔ اب یہاں دیکھیں لسانی ترسیل، ماں کی گود سے، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ماں کی گود سے جو ہے پہلا اسکول ہے ماں کی گود، مگر ماں کی گود نہیں، شکم مادر سے ہی بچے کی پہلی درسگاہ شروع ہو جاتی ہے، اور بچے شکم مادر سے 6 ماہ کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو وہ ماں کی زبان کو سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے کان جو ہے نا، ایئر، یہ اوم میں ہے، الٹرا ساؤنڈ کی پکچر ہے، اس کے ایکسٹرنل ایئر، بیرونی کان بن جاتے ہیں، ایئر ڈرم بن جاتا ہے، اس کا کان کا پردہ بن جاتا ہے، تو وہ سننے لگتا ہے، اور ماں کی آواز ٹرانسفر ہوتی ہے، کنڈکٹ ہوتی ہے ایمنیوٹک فلوئڈ سے اس کے کان تک پہنچتی ہے، تو وہ اپنی درسگاہ پہنچ گیا، اس کا مدرسہ تو ماں کا پیٹ ہے، وہاں سے اس کی جو پرورش ہو رہی ہے، جو 8-9 مہینے جو پرورش کر رہا ہے بچہ، وہ جو ہے ماں کا اسکول ہے، اور ماں کی وہ جو لینگویج کیا ہے، جو زبان ہے، وہ مادری زبان ہے۔ یہاں ہمارے بچے جو ہے اردو سنتے رہتے ہیں، اب جیسے ہی وہ پیدا ہوئے تو
اردو ہی رہے گی، ماحول اردو کا رہے گا، کیونکہ ہر کوئی وہاں بھائی بہن بچے کے والدین سب اردو میں بات کریں، کیونکہ مادری زبان ان کی اردو ہے. اور یہ ہمارے ہندوستان میں اکثر جو ہے مسلمان لوگ اردو میں ہی بات کرتے ہیں. سو یہاں پر جو ہے یہ بات یاد رکھیے کہ یونیسکو نے 2008 میں کافی ریسرچ کے بعد، کافی تحقیق کے بعد کہا کہ جو ہے بچوں کی بنیادی تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے. اور یہ دیکھا گیا اس اسٹڈیز میں کہ جو بچے مادری زبان میں تعلیم پاتے ہیں وہ ترک تعلیم نہیں کرتے. They don't quit education. مادری زبان نہ صرف اپنی مادری زبان میں وہ فلوئنٹ ہوتے ہیں، وہ اس میں زیادہ ان کو علم ہوتا ہے اور وہ بیسک نالج ان کا بڑھتا ہے، فاؤنڈیشنل نالج جو ہے ان کا بڑھتا ہے، نہ صرف بلکہ ثانوی زبان جو سیکنڈری لینگویج ہے اس میں بھی وہ بہتر کرتے ہیں، اس میں بھی ان کی بہتری ہوتی ہے. وہ بھی ایک معیاری انگریزی بولیں گے، ایک اردو کا تھا. تو یہ بات آپ یاد رکھیے، بچوں کو انگریزی میڈیم میں ڈالنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ انگریزی پڑھنے والوں کو ہم تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں. یہاں پر آپ یعنی اردو پڑھنے والا جو ہے جیسے جاہل ہے، اور میں آج جاہل بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ہائی اسکول تک اردو میں پڑھا. وہی جاہل آ کر یہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، یہاں کے جو ہے بڑے بڑے سوسائٹیز کے پریزیڈنٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے کیونکہ میں نے اردو سے جو بنیادی تعلیم ہے اس کو میں نے سمجھا. پھر اس سے جو سیکنڈری لینگویج ہے جو انگریزی تھی، اور میرے لیے کنڑا تھی کیونکہ میں گلبرگہ کرناٹک سے ہوں اور حیدرآباد تو ننیال ہے، مگر تو یہ ایکسٹرا 2 زبانیں مجھے سیکھنے کو ملی. تو الحمدللہ اتنا میں انگریزی میں برا بھی نہیں ہوں. تو بچوں کی سوچ جو ہوتی ہے، کیونکہ اس بچے کا اسکول ماں کی رحم سے شروع ہوا. اگر آپ اس بچے کو 5 سال یا 6 سال کی عمر میں اسکول میں داخل کر دیں، 3 سال، اب چونکہ پری اسکول بھی ہے تو 3 سال تک جو بچے نے تعلیم حاصل کی اردو میں وہ سب ختم ہو گیا. وہ بچہ جو سمجھ سکتا تھا اردو میں، آپ لے جا کے اس کو انگریزی میڈیم میں ڈالیں. اے فار ایپل. گاؤں میں تو بچوں کو ایپل دیکھنے کو ملتا نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے اچھی پرنٹڈ گلیس کور کے ساتھ اگر وہ اے بی سی ڈی اور زیڈ تک وہ ساری ٹیکسٹ بک لا کر دے دیں تو بچے جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل. اس سے بالکل آپ یہ سوچیے بھی نہیں. بچوں کی سوچ صرف کتاب کے چند الفاظ یا سطر تک محدود رہتی ہے، بس ختم. اور جب وہ الفاظ وہ بچہ سمجھ نہیں رہا ہے، بس اس کو رٹ لیتا ہے. آپ کہیں گے 2 آم لا، بچہ جا کے 2 آم لے کر 4 بیگن لا، 4 بیگن جا کے لائے. اب اس کو برنگ 4 ایپلس، اگر ایپل دیکھا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ بھی سمجھ نہیں سکتا 4 کیا ہے. مشکل ہوتی. جو بچہ 3-4 سال تک اپنی مادری زبان کو سمجھا ہے اس کو آپ لے جا کر یہ کہتے ہیں ذہنی تشدد. اس کو تو بچوں میں اکتسابی صلاحیت جو پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. اس کے بعد نہ تو اردو ہی برابر سے بول سکتے ہیں اور نہ ہی انگریزی برابر سے بول سکتے ہیں. تھوڑی بہت انگریزی سمجھ میں آئے گی جب وہ ہائی اسکول میں پہنچ جائے گا، جبکہ بہت سارے کورسز ختم ہو جائیں گے. اس درمیان میں بس رٹانا چلتا رہتا ہے. ٹیچرز بھی جو ہے سوالات کے جوابات یاد کروانے لگاتے ہیں، حفظ کروانے لگتے. This is rote learning. It's not going to help. I'm very sorry to see this. میں دیکھتا ہوں ٹیچرز گروپ میں، ہاں وہ کوسچن پیپر بھیجیے، وہ اس کے جوابات بھیجیے. کیوں بھائی؟ کیا بچے یعنی اردو جب مادری زبان ہے تو بچے نہیں سمجھ سکتے؟ کیا ان کو اپنی زبان میں لکھنے نہیں آتا؟ اگر لکھنے نہیں آتا تو کس کا قصور ہے؟ اگر وہ اپنی زبان میں سوچ نہیں سکتے ہیں تو کس کا قصور ہے؟ میں خود بھی متاثر ہوا تھا. میں نے انگریزی 8ویں جماعت میں سیکھی کیونکہ استاد اچھے مل گئے. میرے جو انگریزی کے استاد تھے، میں 2 اساتذہ کا نام آپ نہیں بول سکتے، ایک بہت اچھے اور بہت خراب. آج بھی یاد ہے، بیت کی چھڑی سے جو مارتے تھے، ہم ترک اسکول کر دیتے تھے، گنا دیتے تھے اسکول سے. بچے ہنسی خوشی بھاگتے دوڑتے آئے اسکول میں، اساتذہ کے ساتھ ایک ربط رکھے. یہاں امریکہ میں ماں باپ کے ساتھ اتنا کلوز نہیں رہتے بچے اتنے جتنے ٹیچرز کے ساتھ رہتے. کیا وجہ ہے؟ میں وہاں بھی دیکھا ہوں، ہندوستان میں بھی ایسے اساتذہ بہت سارے موجود ہیں جو بچے ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے لپٹ جاتے ہیں، خصوصاً خواتین ٹیچرز ماشاءاللہ، اور مرد ٹیچرز بھی ان سے بات کر کے خوشی ہوتی ہے. سو اب آتا ہوں دوسرے پوائنٹ. بچے خود سے تجسسی اور تحقیقی سوال نہیں کرتے. اس جماعت میں
وہ جماعت جس میں غیر ملکی میڈیم سے پڑھایا جا رہا ہے، جیسے انگریزی میں پڑھا رہا ہے، انگلش میڈیم. آپ دیکھیے انگلش میڈیم میں بنگلور جانا ہوا، وہاں ریزیڈینشیل اسکول بنگلور شہر سے باہر بہت بڑا تھا، اور بچوں کو ٹائی وائی لگا کے بڑا ماشاء اللہ، اور سارے مسلم بچے. میں جا کے سائنس فیئر کے تعلق سے بتا رہا ہوں، انگریزی میں بول رہا ہوں، تو انگریزی میڈیم کے بچے ہیں، کوئی ریسپانس نہیں ہے بچوں کی طرف سے. وہ بحث و مباحثے میں شریک نہیں ہونا چاہ رہا، میں سوال کر رہا ہوں جواب نہیں آ رہا. آخر میں تنگ آ کے میں اردو میں شروع کر دیا. اب دیکھیے اردو میں بولتے ہی بچے ہر کوئی ہاتھ اٹھا رہا، بات کرنے کی کوشش کر رہا. یہ چیز ہوتی ہے، انٹریکشن ڈیولپس ان مدر ٹنگ. ورنہ وہ مسکرا دیں گے، جواب دینے سے کترائیں گے. تو یہ چیز یاد رکھیے. اور یہ بچے جو ہے تحتانوی یعنی پرائمری اسکول میں جو ہے سے ہی بدزن ہو جاتے ہیں اسکول سے، وہ اسکول جانا نہیں چاہتے، ماں باپ کھینچ کے گھسیٹتے ہوئے لے کر آ کے اسکول میں بھیج ڈالتے ہیں بچوں کو. اس وجہ سے کیا ان کی وہ زبان نہیں ہے، وہ نہیں سمجھتے، ان کو رٹنا پڑتا ہے. اگر رٹ کر وہ وہی جوابات نہ دیے گئے تو پھر ٹیچر کی مار پڑتی ہے، گالی گلوج ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا طلبا پر فن تدریس کا اثر نہیں ہوتا، یعنی پیڈاگوجیکل افیکٹونیس نہیں رہتا. تعلیم صرف امتحان لینے کا نام نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ بچہ کتنا سمجھا، کتنا سیکھا. تو یعنی یہ اس کی اکتسابی صلاحیت کو دیکھنا ہے. تو آئیے اب میں دوسرے رخ پر آتا ہوں، سائنس کا جدید تدریسی طریقہ کار. میرا یعنی اردو بحیثیت مادری زبان اور اس کی تدریس پر میرے کافی 2-3 لیکچرز ہیں، تو انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو ہم اس کا بھی جو ہے. اور میرے پاس خاص طور پہ اردو کے لیے، کیونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو دماغ کو بہت اسٹیمولیٹ کرتی ہے. اس کے جو ہے لکھنؤ میں FMRI سے اسٹڈیز ہوئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندی سے بہتر اردو ہے، کیونکہ اردو کے جو ہے جو حروف ہیں وہ زیادہ ہیں. اٹ اسٹیمولیٹس مور ٹو دا برین. اور جب دونوں کے MRI دیکھے گئے تو جو اردو بولنے والا بچہ ہے اور انگریزی بولنے والا بچہ ہے، ہندی بولنے والا بچہ ہے اور دوسرے لینگویج، تو اردو کے بچوں کا ذہن زیادہ تر جو ہے روشن تھا. That means it has been stimulated a lot, which is good. Lot of neurons got involved. Neurons یعنی یہ جو عصبی